جی ناظرین، انسٹیٹیوشن روم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں رضوان علی احمد اور میرے ساتھ ہیں نازیہ خان. اب بات کر رہے ہیں ہم پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال، پاکستان کی تیاری، پاکستان کا جواب. بھارتی حکومت کی، خاص طور پر مودی اور اس کی کابینہ کی بکھراہٹ کے بعد اب میڈیا کی بکھراہٹ بھی شروع ہو گئی ہے، اور بہت سارے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، بہت ساری سچویشنز انفولڈ ہو رہی ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کہ عوام، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی حکومت کس طرح سے رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اس تمام تر پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے سچویشن روم میں. جی بالکل، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تعارف کروا دیتے ہیں تاکہ ڈسکشن کو اوپن کر سکیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب. آپ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ حماد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں عبداللہ مومن صاحب. آپ صحافی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. اب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ. آپ سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ میم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان. جی میڈم، آپ سے آغاز کریں گے. سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابیاں، سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان نے اس کی درخواست کی ہے. خطے میں جو صورتحال اور جو خطرات بھارت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان سینٹی پرویل کرنے کی بات کر رہا ہے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ لوگوں کی بہتری آئے. یہ تمام تر معاملات اب پرامن طریقے سے آگے چلیں. اگر کچھ مسائل ہیں تو وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے، لیکن بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے. پاکستان کی سفارتی اپروچ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس پہ کافی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. دیکھیے، ہماری ڈپلومیٹک آؤٹریچ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور دنیا یہ اس بات کو مانتی ہے کہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری ڈپلومیٹک آؤٹریچ وی پنچ فار ابو ویٹ. اور اس معاملے میں تو ہم نے بہت ہی زبردست طریقے سے آؤٹریچ بھی کی ہے، اور اپنا نیریٹو بہت سٹرونگلی ہر انٹرنیشنل اس پہ فورم پہ اور بائی لیٹرلی ساری دنیا سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور اس کی دیکھیے ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس معاملے کے اوپر پوری قوم ایک پیج پہ ہے. سو نیچرلی ڈپلومیسی کو بھی اسٹرینتھ ملتی ہے جب سارے اسٹیک ہولڈرز کنٹری میں ایک پیج پہ ہوں اور پوری قوم یک زبان ہو کے کہے کہ یہ ہماری ڈائریکشن ہے اور یہ ہمارا نیریٹو ہے. جی. تو اس میں دیکھیے کہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس موقع کے اوپر ہم سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر ابھی بنے ہیں. ہم نے ابھی اپنی سیٹ لی ہے، اور ہم نے فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ اجلاس بلا کے تو ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی ان سے دلوائی ہے. اور اب ہم دوبارہ اجلاس کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو پراپرلی کسی حل کی طرف لے جایا جائے. اور اسی طرح ہم نے پوری دنیا میں بائی لیٹرل لیول پہ ہر فورم پہ ہم نے پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے، فارن منسٹر کانسٹنٹلی اپنے جو ان کے ہم منصب ہیں بڑے ممالک میں بھی، خطے کے ممالک میں بھی، دوست ممالک میں بھی، ان سے دن رات وہ ڈپلومیٹکلی مصروف ہیں. آج دیکھیں اپنے ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود ہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ میڈییشن کی آفر بھی کی ہے. اور اس کے بعد اس ہفتے وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں. اور پوری ہماری آئی تھنک سب سے بڑی ڈپلومیٹک جو وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کے نیریٹو کی طرف اس کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے. کسی بھی دیکھیے، چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں یا ہمارے اتنے اچھے دوست نہ ہوں، کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے اس کو کنڈیم کیا جائے، وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے. سب نے ہمارا ہی نیریٹو جو ہے وہ ایکو کر رہے ہیں کہ جی اس پہ تحمل سے ڈپلومیٹک چینل سے بات ہونی چاہیے، میڈییشن ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے فوراً ہی کہا تھا کہ ہم بالکل اس میں ملوث نہیں ہیں، اور بالکل ہمارا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، درست. تو ہم بالکل انٹرنیشنل اوپن تھرڈ پارٹی
इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, हम उसको फुली सपोर्ट करेंगे। नगवाना तो I साहब, think हमारी बात जो है वो यकीनी तौर पे हम अप्रिशिएट करेंगे जो भी इसको सालिसी का किरदार अदा करना चाहे, लेकिन आपको याद होगा कि नायब वजीर आजम और वजीर दिफा ने इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सालिसी को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेट हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने बिल्कुल वाजे है। हमाद हसन साहब, सर इस वक्त जो गोदी मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। बात यह है कि जो नैरेटिव, जो सामान उनको बेचने के लिए दिया गया था वो झूठ की दुकान में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन वो कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी जो सवालात पूछ रहा है कोई जवाब उनके पास नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने जिस तरह की बात की, बदसलूकी के हवाले से इतना बड़ा झूठ का पुलंदा वो भी एक्सपोज हो गया। तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि कहां कहां से पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हर सतह पर नाकाम हो रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं। देखिए, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को तो क्या नुकसान होना था और क्या नुकसान हुआ, कोई नहीं। पाकिस्तान तो डिफेंस के हवाले से इंतहाई स्ट्रांग है, वो पूरी दुनिया के सामने है और हमने पहले भी मुकाबला किया है, आइंदा भी करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर तोड़ पोड़ और इंतशार को देके, उनके मीडिया का रवैया देके एक फ्रस्ट्रेशन वाज़े है, एक हवास बाख्तगी वाज़े है। और इंटरनेशनली जो आइसोलेशन में इंडियन हुकूमत और एज ए कंट्री वो जा रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने एक हाइप क्रिएट की और एक बहुत शोर उठाया कि बस जैसे हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, तो ट्रम्प का, पुतिन का या जर्मन चांसलर का, एंथोनियो गुतरेस का, इन लोगों के कॉल आए और ये आते रहते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, ये एक राइज मामला है, किसी भी मुल्क में ऐसा वाक़या होता है तो उसको इंडिया ने यूं समझा जैसे पूरी दुनिया मेरी पुश्त पर खड़ी है। लेकिन फिर पाकिस्तान कितना स्मार्टली खेला। पाकिस्तान ने DGISPR ने भी प्रेस टॉक की और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनके साथ मिलकर मीडिया के साथ बात की। और पाकिस्तान का सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो था वो ये था, भाई आ जाए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, गैर जानिबदार कर लेते हैं। तो उससे इंडिया भाग रहा है। जब इससे वो भाग रहा है तो पूरी दुनिया के सामने सारा मामला खुल गया, एक्सपोज हो गए कि भाई खुद करके अपने हमसाया मुल्क पे डाल रहे हैं। और वही उसी हमसाया मुल्क पे जो गुज़श्ता 20 साल से इस तरह के मामलात का शिकार है और बार बार हो रहे हैं। अभी जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, कौन फैसिलिटेटर थे, BLA के मददगार कौन है, कौन उनकी पुष्ट पर है, ये तमाम मामलात पूरी दुनिया के सामने पड़े हैं। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान कह रहा है कि आए, अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो हम आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। लेकिन उससे भी इंडिया भाग रहा है। तो इंटरनेशनली भी आइसोलेट हो गए, उनका मीडिया भी एक्सपोज हो चुका, इंडिया के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है। और जो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के बाएतमाद सियासतदानी, यानी अभी कल कर्नाटक के वज़ीर आला है सदारामैया, तो उनकी इंतहाई सख्त स्टेटमेंट आई। राहुल गांधी ने भी इसी तरह की बात की। अभी इसी पर बात करेंगे। तो तुरंत चूंकि ये इंफॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही है, मीडिया का किरदार है, तो इसमें तमाम तर जो सूरत हाल, अब ये वॉरफेयर चेंज हो चुका है। अब रवायती तरीके से जंग तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब लोगों की जहन साजी किस तरह से की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन को एज ए टूल, वेपन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल्ला मोहम्मद साहब, अब सहाफ़ी हैं, जो भारतीय मीडिया का रवैया रहा है, अब दुनिया में कहीं पर भी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए सहाफ़ी का पहला काम ये होता है कि उसने रिपोर्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट से पहले उसने तमाम हक़ाइक़, तमाम सर्कमस्टांसेस जमा करने हैं, जिसके बाद वो रिपोर्ट करता है। इस सहाफ़त को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया। देखिए, मीडिया पे जाने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि मोदी ने शायद बहुत जल्दी की और उसको शायद उसकी जो सफारती टीम है वो उसको सही तरह उसने ब्रीफ नहीं किया कि अगर आप सियासी जलसे में या किसी मुल्क में, इंडिया के अंदर आप सियासत करते हो, वो सियासत अलग है, और आप जब सफारती महाज पर आते हो या एविडेंस की बात होती है तो वो चीज़ें अलग है। तो शायद मोदी साहब को ब्रीफ नहीं किया गया सही तरह। तो उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, फिर उनके सबूत भी आपने पेश करने होंगे कि आपने क्या किया। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, गुज़िश्ता साल 2023 में तकरीबन 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी हुदूद के अंदर कत्ल किया गया, और ये एलिगेशन सामने आ रहे थे कि इंडिया की जानिब से किया गया।
ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہندوستان کے اوپر، لیکن جب ہمارے سی ٹی ڈی نے 2 کیسز کو انویسٹیگیٹ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے، تمام ثبوتوں کے ساتھ، تمام شواہد کے ساتھ، کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، ابوظہبی سے پیسے آئے، اس ملک سے آئے، پھر فیسیلیٹیٹر آئے، تو اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر وزارت خارجہ میں ایک رسپانسبل پریس کانفرنس کی کہ انڈیا اس اٹیک کے پیچھے ہے. لیکن مودی نے جو جذباتی رسپانس ہے یا اس کی جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے کہ آپ کیا مطلب آپ الزام تراشی شروع کریں اور آپ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگائیں. اب مسئلہ کیا ہے، انڈین میڈیا کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی صحافت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں لگتا کہ نہ کان ہے نہ آنکھیں ہیں، صرف زبان ہے جو بولتی جا رہی ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے نا کہ وہاں پہ مسخرے بیٹے اور سرکس ہے، سریعام چل رہی ہے. ان کے مطلب نہ کوئی ڈریسنگ سینس ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے، نہ ان کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ کیسے بات کرنا ہے. مطلب مواد ہے عبداللہ، مواد بھی نہیں ہے، کوئی حقائق نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، ہماری ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ افغانستان اس کے پیچھے، انڈیا پیچھے، لیکن ہماری میڈیا پھر بھی اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، اپنے سیکیورٹی اداروں سے پوچھتی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی پیچھے، لیکن اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فیلور ہے یا انٹیلیجنس فیلور ہے. آپ کو انڈین میڈیا میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی، وہی بول رہے جو انڈیا کے جو مودی کی زبان ہے، کوئی انویسٹیگیٹو چیز نہیں آ رہی. انڈیا کے کچھ اچھے صحافی ہے جو انویسٹیگیٹو ہے، جو ریشنل ہے، میں نے ان سے بات کی، میں نے گزشتہ شو میں بھی یہ بات کی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی شو میں نظر نہیں آ رہے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے کہ یہاں پہ بی جے پی کے لوگ اور انڈین لوگ ہمارے گھر جلائے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے انڈیا کے اندر اتنا عدم برداشت ہے کہ اگر ہم کوئی ریشنل بات کرتے ہیں کہ پہلگام سے پہلے تو ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا 1 مہینے پہلے، تو اس کے لیے وہ مطلب انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ تو آپ کو انڈین میڈیا اس وقت جو ہے، ایک تو مودی کو معلوم ہے کہ اس نے جس طرح الزام تراشیاں کی پاکستان کے اوپر، اب ایویڈنس شواہد اکٹھے کرنے سے پہلے انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا کہ تو اب دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھائی آپ نے جو الزام لگائے اس کے شواہد بھی پیش کرے تاکہ ہم اس کے مطابق، لیکن شواہد اس کے پاس نہیں ہے. تو یہی وہ وار جنگوئزم ہے کہ وہ پریشر ڈیولپ کر رہے پاکستان کے اوپر، اور جو جینین مسائل ہے، کیونکہ انڈیا کا صرف پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر جب انہوں نے اپنے شہریوں کو قتل کیا اس سے ان کو مسائل ہے. پھر جب سال 2023 میں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تھا اور ہندوستانی وزیر خارجہ آئے تھے تو انڈین جو سٹیزن ہیں بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ انڈیا اس کا قاتل ہے. تو میرے خیال میں میڈیا اس وقت، انڈین میڈیا جو ہے، ہماری میڈیا کو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو اس ٹو مچ رسپانسبل. انڈین میڈیا میں ایسا لگتا ہے کہ مسخرے بیٹے ہیں اور وہی بول رہے کہ جو بی جے پی بول رہی ہے، جو ان کی حکومت بول رہی ہے، اس کی جو ہندوتا آئیڈیالوجی ہے، لیکن بہت کم پرنٹ کے علاوہ مطلب بہت کم ایسی آوازیں ہیں جس میں وہ مودی سے پوچھے کہ ٹھیک ہے ٹیررسٹ اٹیک جس نے بھی کیا، لیکن کشمیر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انڈیا کی پولیس بھی نہیں ہے. پرنٹ میں بھی تو ہے، تو عالمی جریدے ہیں، ان کے دفتروں پہ چھاپے مار دیے جاتے ہیں، ان کی پابندی لگا دی جاتی ہے، BBC ان کو پسند نہیں آ رہا، CNN ان کو پسند نہیں آ رہا. جنرل صاحب، یہ جس سچویشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بالکل ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، اس کا بیانیہ نہیں بک رہا، اور بلکہ دنیا سوالات اٹھا رہی ہے. اور جو وہ سپورٹ چاہ رہا تھا، چاہے وہ چائنا سے 2 الفاظ اس کو مل جاتے یا اس کو امریکہ سے مل جاتے یا پھر اس کو روس سے مل جاتے، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کو جو ہے وہ آرام سے دیکھا جائے اور حل کی طرف جایا جائے. تو وہ آخر بات اس کو کہیں سے ملی نہیں ہے. اس کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ مودی جو ہے کب تک اپنی ناکامیوں اور نالائکیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈالتا رہے گا. اب بھارت کے لیے وے آؤٹ کیا ہے، ویئر ٹو گو، کیسے وہ اپنی فیس سیونگ کو ممکن بنا سکے گا؟ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ دو کوئی افریقہ میں ٹوٹسیز اور ہوتوز کے درمیان نہیں ہے. دس از بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز. 2000 میں بل کلنٹن جب وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ. تو وہ اس کا کانٹیکسٹ یہی تھا کہ نیوکلیئر اسٹیٹس والا. ابھی جے ڈی وینس بھی جب واپس گئے ہیں وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس تو انہوں نے اس کو ڈینجرس پریپوزیشن ڈکلیئر کی ہے. ابھی تک وی آر لکی کہ ہمارے جو پاسٹ پہ بھی چھوٹے موٹے جب کانفلکٹس ہوتے رہے ہیں، جیسے ابھی پچھلا بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو پاکستان نے صرف اس کی ایفرٹ وہاں تک محدود رکھی کہ ہم اپنی جو ڈیٹرنس ہم نے جو لوز کی تھی، جو ایسکلیشن انہوں نے کی تھی، کہ اگر ہم نے وہ ہم رسپانس نہ کرتے تو وہ ایسا تھا کہ جو چھوٹی ڈیٹرنس یا آپ جو کنٹرول کانفلکٹ کا ہے وہ ہم سے چلا گیا تھا. تو امیجیٹلی پاکستان نے 24 سے 36 گھنٹے بھی نہیں لگائے کہ انہوں نے اپنا کنٹرول واپس لیا ہے. جی بیکاز ویل بی کالنگ دی شاٹس انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ طاقتور ہے سارا کچھ ہے، بٹ ریٹورک میں جانے کے بجائے، ایموشنل باتیں کرنے کے بجائے، دس از ریئلٹی. اب دیکھیں ورلڈ کو ان دونوں کانفلکٹس کا، دونوں ملکوں کا پتہ ہے کہ نیوکلیئر کانفلکٹ ہوتا کیا ہے.
وہ جیسے کہتے ہیں نا، میں ایک را سی مثال نہیں دینا چاہتا، بٹ انفارچونیٹلی جیسے اب عبداللہ بھی کہہ رہے تھے، حماد صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ کتنے لو لیول پہ یہ پولیٹکس کو، وار کو، چیزوں کو، سٹیچرز آف دا اسٹیٹ کو لے آئے ہیں کہ ہمیں مثالیں بھی پھر ان کو اسی طرح کی دینی پڑتی ہیں جس لیول پہ یہ چیزیں لے آئے. تو وہ مثال یہ ہے کہ وہ بندر کے ہاتھ جیسے اس طرح لگ جاتا ہے نا جی، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب تو انہوں نے نیوکلیئر کو ایسے چیز سمجھ لی ہے، اس کو کانسیپٹ، اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک رسپانسبل اسٹیٹ والی نہیں ہے. تو دیکھیں اس وقت اس ریجن کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہندوتو کے مائنڈ سیٹ نے، جس میڈیا کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، وہ پاپولیشن کو افیکٹ ضرور کر رہا ہے. اب ایک کافی میجورٹی میں لوگ ایسے ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ شاید اب چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمیں اسی طرح کی خبریں بس میڈیا سے ملے. وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب جو بچے، جب سے اب مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، یا جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے یہ ان کے یوتھ بھی ابھی اسی میں ٹرینڈ، گروم، اس انوائرمنٹ میں ہوتا چلا گیا. تو شاید وہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سودا بکی اسی طرح رہا ہے. یہ میں پوائنٹ سارے اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، نازیہ اینڈ رضوان، کہ ہم نے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب آگے اپنا پولیٹکس کرنی ہے، اپنی اسٹیٹ کی جو فنکشننگ ہے انہی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. تو وی نیڈ ٹو سیریسلی لک ایٹ ایوری تھنگ، چاہے وہ مذاق ہے، چاہے وہ اسٹوپڈ حرکتیں ہیں. ان کو کہنے سے دیکھیں ورلڈ کا ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. آج وہ اس لیے کنڈیم کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ اس طرح نہیں مل رہی کہ یہ تو بہت ہی بھونڈے طریقے سے کیا گیا. کل ہو سکتا ہے کسی انٹرنیشنل جو کنٹری ہے یا پاور ہے اس کے ڈیزائن میں یہ کانفلکٹ فٹ ان ہو جائے، وہ پاکستان کو ریڈیوس ٹو سائز کرنا چاہے. دیکھیں نا مڈل ایسٹ کو دیکھیں، ایران میں بیٹھا ہوا ہے، وائی ایرانین فارن منسٹر از ہیئر. آپ کا کیا خیال ہے؟ یس آف کورس وی اپریشیٹ، انہوں نے ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں. وی اپریشیٹ ان کا جو اسپرٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے اپنا بھی انٹرسٹ اس پہ بہت زیادہ ہے. وار از ان مڈل ایسٹ، فوکس سارا اٹھ کے انڈیا پاکستان پہ آ جاتا ہے. وار ایران میں آئی ہوئی ہے، تو ان کا بھی تو اسی طرح سٹیکس کسی کی کل چینج تو ہیں. ہوں گی. ابھی سردار گوپال سنگھ چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین ہیں. سر بہت شکریہ، بڑا واضح کھلا دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا ہے. چاہے وہ ہم چڑھتا پنجاب کی بات کریں یا پھر دنیا بھر میں موجود سکھ برادری کی جانب سے، جو مودی کی جانب سے جس طرح کی جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یا پھر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. بھارت کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں، وہاں پر کسان احتجاج کر رہے ہیں، ان کو حقوق نہیں مل رہے، ان کی فصل کے پیسے ان کو نہیں مل رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وقف بل کا مسائل ہیں. دنیا بھر میں ہونے والا جو ریفرینڈم ہے خالصتان تحریک کے حوالے سے، اس کو بھی وہ بھی بھارت کے لیے، خاص طور پر مودی کے لیے پریشانی کا سبب ہے. کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پر؟ ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے سامنے مذاق بنوا لیا اپنا بھارتی سرکار نے. تو جو بھی سن رہے ہیں سب کو جی ست شری اکال، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سے مودی آیا ہے انڈیا کو اس نے ایک مطلب وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ ایسے پیش کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، یا یہ اب پاکستان پہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. مگر یہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہیں دنیا کے جس حصے میں جو بھی سکھ رہتا ہے اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان گرو نانک صاحب کی دھرتی ہے اور ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ جتھے بابا پیر کرے پوجا آسن تھاپن صوبہ، تو وہ ہمارے لیے پوجا کے قابل جگہ ہے. تو پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی سکھ ہوگا تو اس کی آنکھیں نکال دے گا جو اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جب سے مودی آیا ہے اس نے یہی لوگوں کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بس ہم یہ کریں گے، ہم پاکستان کو کرش کر لیں گے. تو میں یہ ایک بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یہ کوئی عام آرمی نہیں ہے، نہ یہ کوئی معمولی آرمی ہے. تو انڈیا کبھی بھی پاک آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر انڈیا کی آرمی میں اگر کوئی ہے تو وہ سکھ ریجمنٹیں ہیں. تو سکھ ریجمنٹ میں کوئی بھی سکھ کبھی بھی گرو نانک صاحب کی دھرتی پہ نہ گولی چلائے گا، نہ کبھی اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا. تو پنجاب میں سے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ پنجاب میں سے گزر کے پاکستان کی طرف اگر یہ آئے گا تو کوئی پنجابی کوئی سکھ ان کو گزرنے نہیں دے گا. یہ ایک بڑی کھلی سی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ جتنے ہم پہ ظلم کیے ہیں انہوں نے ان دنوں میں، ہمارے دیکھو ہمارے لیے قانون الگ کیے ہیں، ہم سکھوں کو انہوں نے بالوں والا ہندو قرار دیا ہے، ہم پہ انہوں نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں، ہماری گرو گرنتھ صاحب کی وہاں پہ بےعزتی ہوتی ہے. تو ہم کبھی بھی مودی کو نہ لائک کرتے ہیں اور نہ کبھی کریں گے.
اور میں ایک یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اگر یہ پنگا لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پاکستان ہے، پھر مالدیپ یا کوئی بھوٹان کی آرمی نہیں ہے. اور مودی کا جو جنگی جنون ہے یہ اس کو سمجھ آ جائے گا اس وقت. اس پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کر رہا ہے، مطلب وہاں پہ حملے کری جا رہا ہے فلسطین پہ. تو یہ کوئی اور ہے. یہ اگر مودی یہ خواب دیکھ رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس کے خواب غلط ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، ظاہر ہے سکھ برادری کا بڑا ہی واضح اور دو ٹوک پیغام جو ہے وہ مودی سرکار کو ملا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ مودی سرکار کا اس وقت جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں، لیکن جس ہندتوا کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں ساری اقلیتوں کو کچل کے، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اور ایسی اسٹیٹ جو کہ اپنی سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، پھر وہ ایٹمی قوت بھی ہے، اس قدر ارسپانسبل، تو یہ تو جنوبی ایشیا کیا پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس کا وجود. جی بالکل اس طرح ہے. مگر میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مودی ہے یہ انڈیا کے لیے گورباچوف ثابت ہوگا. یہ میری بات آج لکھ لیں آپ، یہ انڈیا کے لیے گورباچوف ثابت ہوگا. مودی کی وجہ سے انڈیا کے ٹوٹے ٹوٹے ہوں گے، کیونکہ جو مودی ہے یہ انڈیا کو ہندوستان بنانا چاہتا ہے، مگر ہندوستان بنانے ہم دیں گے نہیں، کیونکہ اس کو بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں ہوئی ہیں، اور خاص کر پنجاب کی قربانی ہوئی ہے. کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا بنے ہیں تو کوئی یو پی، سکھ، مدراس، بہار، کے پی کے، بلوچستان، سندھ کسی کو فرق نہیں پڑا. اگر فرق پڑا ہے تو پنجاب کو پڑا ہے. اگر لاکھوں لاشیں نکلی ہیں تو پنجاب سے نکلی ہیں. تو کیوں اب ہم یہ ہندوستان بننے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ مودی کا خواب ہے. یہ پنجاب انشاءاللہ پنجاب خالصتان بنے گا. ناگالینڈ اور اس کے جتنی باقی تحریکیں ہیں یہ سب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا. ہم قریب آپ دیکھیں کہ مودی کا یہ جو جنون ہے نا یہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. بالکل سے بہت شکریہ سردار گوپال سنگھ چاولہ صاحب، چیئرمین پنجابی سکھ سنگت. آپ بات کر رہے تھے جو سکھ برادری کیا سوچ رہی ہے اس وقت، اور چاہے وہ پنجاب، بھارتی پنجاب ہو یا پھر دنیا بھر میں بسنے والے جو سکھ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، پاکستان نے 12 ثبوت پیش کیے عالمی برادری کے سامنے. پاکستان نے چاہے وہ کلبھوشن کی گرفتاری ہو، اس سے پہلے کے نیکسس موجود ہوں، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جہلم میں جو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی، کرنے کی کوشش کی گئی، آئی ای ڈیز بنانے کا طریقہ کار سمجھایا جاتا رہا، بھارت کے حاضر سروس افسران اس میں انوالو ہیں. سفارتی سطح پر پاکستان ان تمام جو مواد ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے بھارت کے خلاف؟ جی بالکل استعمال کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے. اس میں یہاں جو میرے ناقص رائے میں پوائنٹ سمجھنے کا وہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تو بہت عرصے سے شواہد بھی پیش کر رہا ہے، ڈوسیز بھی پیش کر رہا ہے، ایویڈنس بھی دے رہا ہے، لیکن ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کا اتنا سخت ہنی مون چل رہا تھا انڈیا کے ساتھ کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں تھے. گو کہ وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا تھا کہ انڈیا انوالوڈ ہے، تو لیکن وہ ان کو سوٹ کر رہا تھا. اب دیکھیں دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے انڈیا امپلیکیٹ ہوا ہے کینیڈا میں، اور اس نے ان کا پورا جو ٹیررزم کرنے کا منصوبہ تھا وہ امریکہ میں بھی ایکسپوز ہوا ہے. آسٹریلیا میں سے بھی ان کے لوگ نکالے گئے ٹیررزم کی پلاننگ کرنے کے سلسلے میں. تو ایک تو وہ بات ہے کہ اب اتنے خود کیونکہ وہ کاٹے گئے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے انڈیا کا یہ نیریٹو سننے کو تیار نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آئی تھنک جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اس وقت فضا ہے اس میں کسی کو یہ سوٹ نہیں کر رہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اس وقت چھڑ جائے اور ایک اور محاذ کھول دیا جائے، جبکہ آلریڈی بہت زیادہ مسائل پوری دنیا میں ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے خاص طور پہ یو ایس اور چائنا کا جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے سنا. حماد حسن صاحب، اب یہ جو اپنا مقدمہ ہے اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھا رہا ہے، ہدایات بھی نائب وزیر اعظم نے جاری کر دی ہیں. پاکستان اس کو وہاں پر کس انداز میں ٹیک اپ کرے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وزارت خارجہ نے 2020 میں ایک بڑی ڈیٹیل دستاویز نکالی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ بھارت کس طرح ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف بھی اور دیگر ممالک کے خلاف بھی. آپ کو لگتا ہے ہمیں اس
उसको भी मजीद एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है हमाद साहब? देखिए, पाकिस्तान को तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ सामने पड़ा है। खुद करके दे रहे हैं मोदी यानी फास्ट ट्रैक ऑपरेशन। वो तो पूरी दुनिया के सामने पड़ा है। ठीक है, सलामती कौंसिल में मसला उठा लेंगे, लेकिन दुनिया को पहले से मालूम है हमने कितने हादिसों को, कितने सानिहों को भुगता। हमारे 150 बच्चे शहीद हुए, हमारे बाजोड़ मदरसे पर क्या हुआ, हमारे 100 पुलिस वाले एक मस्जिद में शहीद हुए, हमारे 100 वकला शहीद हुए, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, BLA है, दहशतगर्द हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर कैंप्स कौन चलाता रहा, कौन उनकी पुष्ट पर था, ये तो सब कुछ सामने है। वो तो सिर्फ पहलगाम पर चीख रहे हैं और वो भी गलत चीख रहे हैं, लेकिन मोदी की एक दीवानगी सामने आ रही है। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तक महदूद नहीं, बल्कि अभी वो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास भी कर दिया, एक तरमीमी बिल लेके आया है, वक्फ तरमीमी बिल। उसके खिलाफ पूरी हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, अकलियत है, खुसूसन मुसलमान के। ये तो हमारी जायदादों पर कब्जे का बिल है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वही वो जो ब्राह्मण और शूद्र वाली जहनीत थी, वो जहनीत उसके अंदर ओत कराइए और वो उसको इस फैला जहनीत का है। इलाज तो पाकिस्तान ने करना है, वो हम चाहे वॉरफेयर के जरिए करें, जो इस वक्त लेटेस्ट वॉरफेयर है जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, इंफॉर्मेशन की दुनिया है, अब टेक्नोलॉजी है इसमें। अब्दुल्ला, पाकिस्तान के पास ऑप्शन, अब जिस तरह से चीखते चिल्लाना उनकी आदत है, शायद वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं, या फिर वो सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। इस पूरे के पूरे बयानिए का जो रिस्पांस पाकिस्तान ने अब तक दिया है, फिर आलमी बरादरी को इंगेज करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमारी सहाफ़ती बरादरी की अब क्या जिम्मेदारी है इसमें? जी देखिए, सफारतकारी में या इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये जो पहलगाम वाक़े के बाद जो हमने सबसे कामयाब पता जिसे कहते हैं कि हमने फेंका है, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि आप इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें। पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में सफारतकारी में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आप पे कोई एलिगेशन लगा रहा है और आप इसके लिए तैयार है कि आप बैनुल-अक़वामी महाज पे इंडिपेंडेंट गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने इंडिया को पुश कर दिया है। और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कई ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे टेलीफोनिक राबिते के, ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे है, जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी कौंसल और फिर वहाँ पर पाकिस्तान के जो मंदूब है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, और फिर रीजन से जिस तरह आप देखें कि अमेरिका ने भी जिस तरह स्टेटमेंट दिए या दीगर ममालिक ने भी स्टेटमेंट दिए, तो इंडिया को ये लग रहा था कि वो रिवायती जो पुराने अंदाज की तरह वो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा देंगे और उससे पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा। वो चीज़ जो दुनिया के ममालिक के ग्लोबली वो रिस्पांस नहीं आया, बल्कि मोदी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और हमारे 80,000 से ज़ायद लोग जो है वो इसमें जिंदगी हाथ धो बैठे। और इसमें जो सबसे बुनियादी नुकता ये है कि अगर टेररिस्ट इवेंट, हम तो कंडेम करते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम कंडेम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर ले, अगर बावजूद इसके कि हम टेररिज्म पे फोकस करें दोनों ममालिक, अगर हम इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो प्रॉक्सी एलिमेंट्स को या टेररिस्ट एलिमेंट को होगा, और इससे दोनों ममालिक के मसाइल मजीद खराब होंगे। जनरल साहब, बड़ी अहम नुकता आपसे उठाना चाहूंगी। इस वाक़े के बाद हम देख रहे हैं भारत जो है वो मौशी दहशतगर्दी पे उतर आया है। IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख रहा है और FATF में पाकिस्तान के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये भारत क्यों जा रहा है? ये तो हमें जाना चाहिए, हमारे पास सबूत है, हमें पता है वो दहशतगर्द है। जनरल साहब जी बिल्कुल। नाज़िया देखें, हम आपके इसी प्रोग्राम में आज इस सेशन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक जो 5th जनरेशन की बात है, बेसिकली दिस इज़ अ हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड वन पार्ट उसका मिलिट्री होता है जो वो कर रहा है, लेकिन उसके बाकी जो है, जैसे डिप्लोमेसी में नगवाना साहब ने पहले बात की है, फाइनेंस में है, इकोनॉमी में है, लॉ फेयर में है, तो इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसके बीच में, तो वो तमाम डोमेन्स को यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, वो कोर्जन के नीचे, कोर्सिव पॉलिसीज़ के नीचे पाकिस्तान को पॉलिसी कैप्चुलेशन पे मजबूर करना चाहता है। उसका टारगेट क्या है कि पाकिस्तान कश्मीर से हट जाए, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज कर जाए और एक क्लाइंट स्टेट की तरह, एक मरे हुए हाथी की तरह हमारे नेबरहुड में पड़ा रहे, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने इसकी रीजनल पॉलिसीज को फेल कर दिया। आज बांग्लादेश, मालदीव्स,
श्रीलंका देखिए वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो चाइना पिवटिंग कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हालात ठीक नेपाल कर से रहे आवाजें हैं। उठ रही हैं। तो वो बड़ा दुखी है, वो दुखी है। और हम देखें ना, हिंदुत्व की तो हम बात कर रहे हैं, दिस इज वन सेगमेंट, बट दिस हैज बीन कमिंग फ्रॉम इंडिया। 71 की जंग कांग्रेस का दौर था, तो वो भी टेसिट अप्रूवल इन पॉलिसीज को कहीं ना कहीं देते रहते। देखिए हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान वाकई हिंदुओं के लिए रह गया। इसलिए तो देखें ना, अभी सिख जिस तरीके से अपनी बातचीत कर रहे हैं, ये तो वहां की आवाजें हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड्स में चले जाएं, सेवन सिस्टर्स में चले जाएं, जिस तरीके से क्रिश्चियंस को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पे भी आग लगी हुई है। बट ये एक ओवरऑल मजाज है जिसको अभी स्पीड लगा दी है मोदी साहब ने और इनकी हिंदुत्व माइंडसेट ने। और मैं तो इसको अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी समझता हूं पाकिस्तान के ऊपर कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू रीसेट आर कोर्स, आर डिस्कोर्स, और हमारा जो बोर्ड है ना जी, चेस बोर्ड, इसको दोबारा लगाने की जरूरत है ताकि हमारी आने वाली नस्ल, अब परमानेंट पॉलिसी की जरूरत है। ये इवेंट मैनेजमेंट जो है, इट इज नॉट गुड फॉर अस आल्सो इन अ वे। और ये अब यकीनी तौर पर अब हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी और हाँ, इस बिल्कुल, पे अब तमाम उस लोग डायरेक्शन पे काम शुरू हुआ है और इसको अभी हमने प्रोटेक्टेड और सब ने मिलकर। एक मैं जल्दी से जो पैगाम पूरे पाकिस्तानी कौम को देना चाहता हूं कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। तो हर इंडिविजुअल ने, ये गवर्नमेंट का या मिलिट्री का या किसी का नहीं, स्टेट तभी चलेगी जब गवर्नमेंट, मिलिट्री और आवाम तीनों मिलकर अपनी पॉलिसीज बनाएंगी। अगर आपने अपने बच्चों की आजादी को इंश्योर करना है और ये पोलराइजेशन में, डोमेस्टिक इश्यूज के बीच में गुम होकर पाकिस्तान को कमजोर कभी भी ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमारे हसन साहब स्टूडियोज में मौजूद रहे, नवाना हाशमी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए, अब्दुल्ला मोहम्मद भी स्टूडियोज में मौजूद रहे। हमारी दुआ ये है, और बड़े भी यही कहते थे नाज़िया, कि दुआ ये करनी चाहिए कि अगर आपको दुश्मन मिले तो वो भी ज़र्फ वाला मिले। लेकिन जिस कमज़र्फी का मुजाहरा मोदी की जानिब से किया जा रहा है, भारत की जानिब से किया जा रहा है, उससे तो खुदा की पनाह। बिल्कुल जी, सिचुएशन रूम के साथ आप जुड़े रहिएगा, जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।